ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جب قبر کی بات چلتی ہے، آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنا ہے کہ قبر یہ تمہاری آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر تم یہاں کامیاب ہو جاؤ گے تو آخرت کے سارے مراحل میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر قبر ہی میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر تمہارے سارے مراحل دشوار سے دشوار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ حضرت عثمان جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے کہ عثمان تم بھی جنتی ہو، جنتی ہونے کے باوجود ان کے اندر اللہ کا خوف اس قدر پیدا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ میں تصور کریں، آج ہم اپنے اعمال کو کھنگالیں کہ ہم کہاں پر موجود ہے۔ نہ جانے ہم دن میں کتنی گناہ کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم گارنٹی سے یہ کہہ سکیں کہ ہم جنتی ہیں، نہ ہم اپنے عمل کے بنیاد پر جنت کے لائق ہیں۔ ہمارے اعمال تو اس قدر برے ہیں، ہم تو گناہوں میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر قبر میں کیسے معاملات ہوں گے، حشر کے میدان میں ہم کیسے جواب دہی کریں گے۔ میرے پیارے، آج جو ہم یہ اپنے ذہن بیٹھا چکے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم جنتی ہیں، اس خیال کو ذہن سے نکال دینا۔ مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہم جنتی نہیں ہو سکتے، بلکہ عمل کی بنیاد پر ہم جنتی ہو سکتے ہیں۔ اگر میرے پیارے ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہو تو ہمیں اس بات کو ضرور تصور کرنا ہوگا کہ کس بنیاد پر ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے زندگی کا، ایک بزرگ نے اپنے زندگی کا جائزہ لیا 60 سال کا، کہ میں اگر 60 سال میں صرف دن کو جوڑا جائے کہ ایک دن میں اگر ایک گناہ ہو تو میری کتنے گناہ ہوں گی۔ 60 سال کا جائزہ لیا، اگر ایک دن میں صرف ایک گناہ کریں، یہ تصور کیا کہ اگر 60 سال میں میرے پاس صرف ایک دن میں ایک گناہ ہو تو کتنے گناہ ہوں گے۔ صرف اس تصور کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور ہمارے پاس تو اتنے گناہ ہیں کہ اگر ایک گناہ کے مقابلے میں کنکر جمع کرے تو کنکر کے پہاڑ ہو جائیں گے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، جن کا انتظار تھا شاعر اسلام، شہرت یافتہ شاعر حضرت العلامہ جناب ساغر دیناج پوری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم تو طفل مکتب ہیں، ابھی بڑے بڑے بیانات آپ کو سننے ہیں، مشہور شاعر کے زبانی آپ کو نعت بھی سماعت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے اقوال پر، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی گناہ صغائر کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔